بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 22، مترجم علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ۔ یہ وہ خطبہ ہے جب خلیفہ سیوم کا قتل ہو جاتا ہے، تو خلیفہ سیوم کے قتل کا الزام مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ لوگ لگاتے ہیں۔ تو مولائے کائنات نے اس الزام سے خود کو بری کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس کی چند سطور خطبے کے یہاں پر بعنوان خطبہ نمبر 22 علامہ سید رضی، جنہوں نے کتاب نہج البلاغہ میں مولائے کائنات کے کلام کو جمع کیا، انہوں نے خطبہ نمبر 22 کو پیش کیا ہے۔ یہاں سے مولا کا کلام شروع ہوتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور اپنی فوجیں فراہم کر لی ہیں تاکہ ظلم اپنی انتہا کی حد تک اور باطل اپنے مقام پر پلٹ آئے۔ خدا کی قسم، انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا اور نہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں میں ان کا شریک تھا تو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے، اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں، میں نہیں، تو پھر اس کی سزا بھی انہی کو بھگتنا چاہیے۔ جو سب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے وہ انہی کے خلاف پڑے گی۔ وہ ماں کا دودھ پینا چاہتے ہیں جس کا دودھ منقطع ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، اور مری ہوئی بدعت کو پھر زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ اف، کتنا مراد یہ جنگ کرنے کے لیے پکارنے والا ہے! یہ ہے کون جو للکارنے والا ہے، اور کس مقصد کے لیے اس کی بات کو سنا جا رہا ہے؟ اور میں تو اس سے خوش ہوں کہ اللہ ان پر حجت تمام کر چکا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑ ان کے سامنے رکھ دوں گا، جو باطل سے شفا دینے اور حق کی نصرت کے لیے کافی ہے۔ حیرت ہے کہ وہ مجھے یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں نیزہ زنی کے لیے میدان میں اتر آؤں اور تلواروں کی جنگ کے لیے جمنے پر تیار ہوں۔ رونے والیاں ان کے غم میں روئیں، میں تو ہمیشہ ایسا رہا کہ جنگ سے مجھے دھمکایا نہیں جا سکا اور شمشیر زنی سے خوف زدہ نہیں کیا جا سکا، اور میں اپنے پروردگار کی طرف یقین کے درجے پر فائز ہوں، اور اپنے دین کی حقانیت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔